نسبت نبوی والے ہر فرد کی تعظیم فرض ہے۔ قرآن و سنت کی کئی نصوص سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر تعظیم والے الفاظ کے ساتھ کرنا فرض ہے۔ کسی بھی صحابی یا اہل بیت کے کسی بھی فرد کے لیے بے ادبی والے الفاظ استعمال کرنا یا ان کے تذکرہ میں توہین آمیز انداز اختیار کرنا گمراہی ہے اور سخت حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو وہ میری عداوت سے ان کا دشمن ہوا۔ جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی تو قریب ہے اللہ تعالیٰ اسے یعنی عذاب میں گرفتار فرمائے۔ تاریخی روایات کی بنیاد پر کسی بھی صحابی یا اہل بیت کے کسی بھی فرد پر طعن و تشنیع کرنے والے بدبخت کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو جانتے ہوئے ان سے مغفرت و جنت کا وعدہ کیا اور ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ہر ایک صحابی سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ جب اللہ کریم نے ان سب سے جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرمایا تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر طعن کریں؟ کیا طعن کرنے والا اللہ عز و جل سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اہل صفین کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تلک دماء طہر اللہ یدی منہا فلا احب ان اخضب لسانی فیہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرماتے ہوئے ان کی خون ریزی سے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، لہٰذا ان کے متعلق یعنی کوئی نازیبہ بات کہہ کر میں اپنی زبان آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔